الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام مسلمانان عالم کو اسلامی سال نو 1447 ہجری یکم محرم الحرام جمعۃ المبارک کا بابرکت توقین کی لمحہ اللہ یہ تمام عالم اسلام کے لیے اس سال کو مبارک بنا دے. اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے جہاں ہو رہا ہے وہاں اشہر حج میں بھی یہ محرم کا مہینہ داخل ہے، کیونکہ تمام عازمین حجاج کی واپسی اور واپسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے جس فرضیت کی ادائیگی ہوئی اس فرضیت کی ادائیگی کے بعد لازمات واپس آنے والے لوگ جس سفر کو پورا کر کر آ رہے ہیں وہ سفر بھی مبارک، وہ عمل بھی مبارک، اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہ لوگ جنہوں نے حج ادا کیا ہے وہ خود بھی مبارک. اب اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کے لیے ان کی واپسی کو ایسا بنا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق بن جائے کہ من حج فلا رفث ولا فسوق رجعت کیوم ولدتہ امہ، کہ وہ جب واپس لوٹتا ہے تو ایسا لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا. تو اللہ رب العزت تمام عازمین حجاج کے حج کو مبارک کرے. اور پھر ہم لوگوں نے قربانی کے سلسلے کو ذوالحجہ آج سے 20 دن پہلے جو کیا ماشاءاللہ، تو یہ سارا سلسلہ اگر دیکھا جائے تو سب قربانیوں کا چل رہا ہے.
اللہ رب العزت کی طرف، اس کی ذات وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ اپنی جگہ، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت میں اس کی توحید کا متوالا بن کر اپنی دیوانگی کا ثبوت دینے کے لیے جہاں میں اور آپ قربانیاں دے رہے ہیں، وہاں اللہ کے چہیتے بندوں نے اپنے خون کے نذرانے سے قربانیاں دے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے مقام کو بلند کر دیا۔ سب سے پہلے ذو الحج کے مہینے میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ پھر 18 ذو الحجہ کو ذو النورین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عشرہ مبشرہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے لیے محبوب کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ عثمان کہ تجھ کو آج کے بعد دنیا کا کوئی مال و زر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے کہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحیاء حیاء عثمان، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے، اور یکم محرم الحرام، آج یکم محرم الحرام ہے۔ 27 ذو الحجہ کو فرماتے ہیں کہ خلیفہ دوم، پہلے امیر المؤمنین جن کو لقب دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو 27 ذو الحجہ کو بحالت نماز ایک مجوسی نے آ کر خنجر مارا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ نماز میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ آئے، آپ اپنے زخم کو لے کر سائڈ پر ہو گئے اور آگے ایک دوسرے صحابی کو کھڑا کیا، غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انہوں نے نماز مکمل کی، اور جتنی دیر میں نماز مکمل ہوئی اتنی دیر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون اس قدر بہہ چکا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں کمزوری اور انتہائی لاغر پنا آ گیا۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب تھوڑی طبیعت سنبھلی اور ہوش آیا تو سب سے پہلی بات آپ کی یہ تھی کہ مجھے بتاؤ کہ میرے اوپر خنجر چلانے والا شخص کون تھا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ ایک مجوسی تھا کہ جس نے آپ کی پیٹھ پر خنجر گھونپا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شکر پڑھا، اور شکر پڑھ کر کہا کہ الحمدللہ کہ کسی مسلمانوں کے ہاتھ میرے اوپر نہیں رنگے گئے۔ اور پھر ان کو ساری داستان بتائی گئی کہ وہ مجوسی جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، اور پھر وہ فیروز دوڑتا دوڑتا صفوں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن صفوں سے نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ اس وقت ایسی روشنیاں تو ہوتی نہیں تھیں کہ پہلی صف میں جو عمل ہوا تو پتہ چل جائے کیا ہوا ہے۔ فجر کی نماز کا ٹائم تھا۔ بہرحال اس کو جب راستہ نہیں ملا، ادھر ادھر ہوتا رہا، اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ کو مار دیا۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم اس قدر بڑھتے چلے گئے، اس قدر بڑھتا چلا گیا وہ زخم کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت ان کا ساتھ نہ نبھا سکی۔ اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آخری لمحات ہیں۔ ان لمحات میں بھی مسلمانوں کی اتحاد پر وہ شخصیت آنچ نہیں آنے دے رہی، مسلمانوں کی اتحاد کو توڑنا گوارا نہیں۔ اس حالت میں جب موت بالکل قریب ہو، آپ رضی اللہ تعالی عنہ 6 صحابہ کرام کو بلاتے ہیں، جن میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں، حضرت طلحہ ابن زبیر ہوتے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہوتے ہیں جو آپ کے بیٹے ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہے۔ ان 6 افرادوں کو بلا کر حالت بالکل لاغر ہو چکی ہے، تلوار اٹھانے کی قوت بھی نہیں ہے۔ اپنی تلوار منگواتے ہیں، اپنے بیٹے عبداللہ کو بولتے ہیں تلوار لے کر آؤ۔
اور اپنے سرہانے رکھوا دیتے ہیں اور ان 6 کے 6 ساتھیوں کو وقت دے دیتے ہیں کہ میں تمہیں اتنا وقت دے رہا ہوں، میرے پاس وقت کم ہے۔ مسلمانوں کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے مسلمانوں کی جماعت میں درار پیدا نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کی وحدت نہیں ٹوٹنی چاہیے، مسلمانوں کے اوپر جو ایک قائدانہ سلسلہ قیادت کا ہے اس قیادت کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بستر حلالت پر لیٹے ہوئے ہیں، حالت انتہائی کمزور ہو چکی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت انتہائی کم ہے، اتنے وقت کے اندر تم 6 آپس میں مشاورت کر کے کسی ایک کو 6 میں سے تم سب کو اختیار دے رہا ہوں، تم 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا ڈالا۔ اگر اتنے وقت میں تم 6 نے خلیفہ نہیں بنایا تو ابھی میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ میں تلوار اٹھا کر تم 6 کے 6 افراد کی گردن قلم کر دوں گا۔ یہ تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جوش اور جذبہ، یہ تھی ان کی ایمانی کیفیات کہ مسلمانوں کا اتحاد قطعاً نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں تو چل سکتا ہے، لیکن مسلمان اپنے اتحاد کے ساتھ اپنے اوپر ایک امام اور قائد کو جب پاتا ہے تو مسلمان سر تسلیم خم کر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آخری لمحات میں فیصلہ کن معاملات کی طرف ان 6 افراد کا انتخاب کر کے ان کو وقت دے دیتے ہیں، اور اتنے وقت میں تمام حضرات آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بات رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اور تمام ساتھیوں نے متفقہ رائے سے حضرت عثمان، معذرت کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے ایک نام نہیں لیا، تو ان 6 افراد میں حضرت عثمان بھی شامل تھا۔ حضرت عثمان کو سب سے پہلے انہوں نے اسے پیش کیا تھا، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان تمام افراد نے کہا کہ ہم تمام ساتھیوں کی متفقہ رائے یہ ہے کہ عثمان ذی النورین کو ہم خلیفہ بنا لیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مطمئن ہو کر اپنے چہرے پر تبسم لائے، اور تبسم لا کر فرمایا خدا کی قسم میرے ذہن میں بھی عثمان ہی کا نام تھا۔ اور پھر اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں بیٹا ذرا چلے جاؤ امی عائشہ کے پاس، اور امی عائشہ کے سامنے میرا سلام عرض کر دینا، اور سلام عرض کر کے کہنا کہ عمر ابن خطاب نے آپ کے سامنے فریاد رکھی ہے دامن پھیلا کر، عمر ابن خطاب نے دامن پھیلا کر اس فریاد کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، خوش دلی کے ساتھ میری اس پیشکش کو قبول کر لیا تو یہ احسان ہوگا، اور اگر آپ نے انکار کر دیا تو آپ کے پر کوئی زور نہیں ہوگا، آپ کے اوپر کوئی زور نہیں ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا عبداللہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس روتے ہوئے گئے، اور روتے ہوئے فرمایا امی عائشہ آپ کے ساتھ میں پردے میں بات کر رہا ہوں اور والد صاحب کا پیغام سنا رہا ہوں، وہ میرے والد بعد میں ہیں لیکن اللہ کے محبوب نبی کے صحابی پہلے، وہ اللہ رب العزت کے محبوب نبی کے صحابی تربیت یافتہ عشرہ مبشرہ میں جن کا نام شامل، آج انہوں نے آپ کے سامنے اپنی چادر بھیجی ہے، اور چادر کو بھیج کر کہا ہے کہ امی عائشہ کے دامن پہ رکھ دینا، اور ان سے کہنا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو عمر ابن خطاب نے آپ سے اجازت چاہیے، وہ جو محبوب کائنات اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب میں جگہ خالی پڑی ہوئی ہے قبر کی، مجھے اگر اس میں دفن ہونے کی اجازت دے دی جائے تو یہ آپ کا احسان ہوگا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، اور فرمایا اگر میں یہ جگہ نہ دوں، پھر فرمایا کہ ابا نے کہا ہے کہ مجھے جنت البقیع میں داخل کر دینا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عمر ہے، عمر ہے، آج عمر نے پہلی دفعہ زندگی میں مجھ سے مانگا بھی تو کیا مانگا، اور جو چیز عمر نے مجھ سے مانگی اب میں اس کا انکار نہیں کر سکتی، میں اپنی جگہ جو میرے باپ کے پہلو میں اور میرے خاوند کے پہلو میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاوند ہے، میرے خاوند کے پہلو میں ہے، میں عمر ابن خطاب کو دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر دوڑے دوڑے اپنے والد کے پاس گئے اور والد کو جا کر کہا کہ الحمدللہ کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں جلدی کرنا، جلدی کرنا، جلدی کرنا۔ بیٹا پوچھتے ابا کس چیز میں جلدی کریں؟ فرمایا جیسے میرے وجود سے روح نکل جائے تم جلدی کر کے اس کو دفن کر دینا، لیکن جب دفن کرنے کے لیے لے کے جاؤ تو امی عائشہ کے دروازے پہ روک دینا،
شاید ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں امی عائشہ نے جو اس بات کی اجازت دی ہے وہ اجازت میرے مرتبے اور میرے خوف کی وجہ سے دی ہو، میرے مرنے کے بعد شاید ان کے اندر وہ میرے مرتبے کا خوف کم ہو جائے، اور اس لحاظ کو جس لحاظ پر انہوں نے مجھے یہ قبر کی اجازت دی ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ جنت البقیع میں داخل کر دینا، تو میرے پہلے جنازے کو ان کے قریب لے کے چلے جانا۔ اور دوسری بات فرمائی، میرے جنازے میں کسی قسم کی کوئی عورتوں کو آگے نہ آنے دینا۔ اور تیسری بات آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی کہ میری روح نکل جانے کے بعد جب تم جلدی کر کے اس کو لے کے جاؤ گے تو تمہارے اوپر دو معاملات آئیں گے۔ فرمایا وہ کیا؟ کہ ایک معاملہ یہ ہوگا کہ اگر میرے اعمال اچھے نہیں ہیں اور میں اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ بندہ نہ بن سکا تو تمہارے اوپر سے بوجھ جلدی اتر جائے گا۔ کون فرما رہا ہے؟ فاروق اعظم۔ کتنی بڑی بات ہے۔ فرما رہے ہیں اگر میں اللہ کا پسندیدہ نہ بن سکا اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو سکا تو تمہارے اوپر سے میرے ان گناہوں کے بار کی وجہ سے جو بوجھ ہے وہ بوجھ سے تم جلدی فارغ ہو جاؤ گے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بن کر اس کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو پھر جلد سے جلد مجھے اس دنیا سے نکال کر برزخ کی دنیا میں قبر میں اتار دینا تاکہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کے فوری مل جاؤں۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ اور للہیت تھی۔ یہ ان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک معاملہ رکھا ہوا تھا۔ یہ سارے معاملات کیوں؟ قرآن کے بارے میں آتا ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ میں آج اس آیت کو آپ کے سامنے جب منبر میں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں سورۃ الضحیٰ اور سورۃ انشراح چل رہی تھی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ رب العزت کا یہ دین تمام ادیان باطلہ پر غلبے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی غالب کرنے کی تھی اور اللہ رب العزت نے بھی اس دین کو غالب رکھنا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نبوت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات تبدیل ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکرات بڑھتی چلی گئیں کہ تمام ادیان پر اس دین کو میں غالب کیسے کروں گا، میرے لیے ان تمام پریشانیوں والے معاملات اور تنگیوں والے معاملات کیسے دور ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے پہلے سورۃ الضحیٰ نازل فرما کر آپ کے اوپر کیے جانے والے احسانات کو پیش کر کے، آپ کے آنے والے معاملات کو، آنے والی زندگی کو پیش کر کے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ جو فرمایا، اس کے بعد فوراً سورہ انشراح آ جاتی ہے۔ علم نشرح پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت پھر اپنے احسانات کو جتاتے ہیں۔ علم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے تیرے واسطے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا۔ یہاں پر دو باتیں آتی ہیں، ایک اللہ رب العزت کی طرف سے 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو شق صدر ہوا تھا اس کا تذکرہ، اور ایک اللہ رب العزت کی طرف سے جب چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہونے کے بعد آپ کے سینے مبارک کو سیدھا کیا اور آپ کے دل میں علم و علوم کے تمام معاملات کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس میں پیوست کر دیا، حکمت کو پیش کر دیا۔ حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے آپ کے سینے کو اللہ رب العزت نے کشادہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر علم نبوت عطا ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے جو علم نبوت عطا ہوا اس سے بڑھ کر کوئی علم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا ہم نے تیرے واسطے تیرے سینے کو بھی وسیع کر دیا، آپ کا سینہ بھی وسیع ہو گیا، اس سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، کشادہ کر دیا۔ اب میرے دوستو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا بھی اس میں فرمایا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے جہاں سینے کی بات کی کہ سینہ کشادہ کر دیا، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے تیرے اس کیا نام ہے جو بوجھ تھا اس بوجھ کو تیرے کم کر دیا، جس کی وجہ سے تمہاری کمر جھک رہی تھی۔ وہ بوجھ کیا تھا؟ وہ فکرات تھی کہ دین آگے کیسے پھیلے گا، اس دین کو پھر آگے لے کے کس طرح چلا جائے گا،
اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کیسے کیا جائے گا؟ یہ دین جو تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا، اس کے غلبے کے لیے لازمی بات ہے کسی جماعت کی ضرورت ہے، لازمی بات ہے افرادی قوت کی ضرورت ہے، لازمی بات ہے لوگوں کے اتحاد کی ضرورت ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ اگر ذہنوں میں ہم آہنگی نہیں ہوگی، لاکھ میں دین کی بات آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں، آپ کے ذہن میں دین نہیں ہے، آپ کے ذہن میں دینی سوچ اور فکرات نہیں ہے، میں آپ کے سامنے قرآن سناتا رہوں لیکن پھر وہ اثر نہیں کرتا۔ اور پھر لے دے کر جن کے ذہنوں میں دین نہیں اور جو خود اندر سے دیندار نہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب کی بات میں تاثیر نہیں ہے، مولوی صاحب کی گفتگو میں تاثیر نہیں ہے، مولوی صاحب کی گفتگو میں اثر نہیں ہے۔ وہ آپ کا قادر پٹیل اسمبلی میں کیا بات کرتا ہے؟ قادر پٹیل اسمبلی میں بات کرتا ہے کہ اسرائیل میں لڑنے والے، غزہ میں لڑنے والے مسلمانوں کی جتنی تعداد ہے اتنی تعداد میں پاکستان میں علماء کرام ہیں اور ائمہ حضرات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ علماء کی اور ائمہ کی دعائیں قبول نہیں کر رہا۔ ذرا آپ سوچئے تو صحیح کیا بات کر رہا ہے۔ اور بیچارے جو بے دین لوگ ہیں کہہ رہے ہیں یار کتنی بڑی بات کر گیا، کتنی بڑی بات کر گیا، کہ واقعی لگتا ہے کہ مولویوں کی باتوں میں تاثیر نہیں ہے، واقعی لگتا ہے مولویوں کی دعاؤں میں تاثیر نہیں رہی۔ مولوی دکھانے کے لیے منبر پر بیٹھا ہوا ہے، مولوی دکھانے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے۔ میرے دوستو یہ بے دینی کی سب سے بڑی دلیل ہے جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ کے منہ سے ان کے اوپر کا ہاتھ پڑا ہوا ہے، کا ہاتھ ختم ہو جائے، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ موسیٰ کلیم اللہ دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں بھائی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کوئی کچھ کہہ سکتا تھا؟ نہیں، اللہ کی طرف سے پیغام آیا۔ موسیٰ اس مجلس میں ایک ایسا خطا کار گناہ گار بندہ بیٹھا ہوا ہے، اتنا گناہ گار بندہ ہے کہ اس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اس بندے کو اس مجلس سے ہٹا دو پھر دعا قبول ہوگی۔ محبوب کائنات سے زیادہ کسی کی مؤثر گفتگو ہو سکتی ہے؟ محبوب کائنات اصرار کرتے رہے ابو طالب کو، چاچا ایمان لیا ہو، چاچا کلمہ پڑھ لو، چاچا کلمہ پڑھ لو، بستر مرگ پر ہے، کلمہ پڑھ لو۔ کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، آخر تک نہیں پڑھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاچا کلمہ پڑھ لو، قیامت والے دن تمہاری شفاعت کروں گا۔ فرمایا بیٹا مجھے سب معلوم ہے، تیرا دین بھی حق ہے، تیری نبوت بھی حق ہے، لیکن میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ میرے مرنے کے بعد عرب کے رؤساء کیا کہیں گے کہ ابو طالب مرتے مرتے اپنا دین سے باقی ہو کر اپنے دین کو چھوڑ دیا اور محمد کے دین کو قبول کر لیا۔ میرے دوستو بات کرو، کیا محمد کی زبان میں تاثیر نہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امت کے لیے درد رکھنے والی کوئی ذات نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو پیاری، آپ کی گفتگو میں درد، آپ کی گفتگو میں فکرات، آپ دوسرے کے لیے مخلص ہو کر بات کریں۔ اور پھر کتنے لوگ ہیں جو ایمان نہ لائیں؟ تو دوستو ایسی بات کی جا سکتی ہے؟ آج بے دینی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ پھر اپنا سارا بوجھ مولویت کے اوپر ڈال کر کے دیا جاتا ہے کہ مولوی صاحب اس طرح، مولوی صاحب کے معاملات اس طرح ہیں۔ مولوی صاحب کے تو جو اندر ہے وہی باہر آ رہا ہے، وہی زبان پہ آ رہا ہے، تو جس بے دین کے اندر جو کچھ ہوگا وہی نکلے گا نا۔ تو میرے محترم دوستو، آپ صلی میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام معاملات اس چیز پر کہ تمام ادیان باطلہ پر اس کو کس طرح غلبہ ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسی جماعت متحد ہوتی چلی گئی۔ اس جماعت میں مجھے اور آپ کو یہ بات اس جماعت کے ذریعے پتہ چل گیا، جہاں کہیں 10 افراد اکٹھے ہو جائیں تو وہ جماعت کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ اور وہ اللہ رب العزت کی طرف عشرہ مبشرہ 10 صحابہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے حضور کی محنت کے ثمرہ جب ظاہر ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے ان 10 کے 10 صحابہ کو بشارت جنت کی دے دی، اور ان 10 کے 10 صحابہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے بلند ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ دین کے لیے پھر آگے جد و جہد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صحابہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی جماعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی محنت کا ثمرہ تھا کہ جس کی بدولت اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر کائنات میں سب سے پہلے ریاست اسلامیہ کو قائم ان کے ذریعے کروایا، اور اس جماعت کے ذریعے جو کائنات میں ایک ریاست اسلامی قائم ہوئی اس کو مدینہ النبی قرار دیا گیا۔ اور اس مدینہ النبی میں اس ریاست کو قائم کر کے میرے دوستو کسی نے اپنی چاہت کے نفاذ کے لیے کچھ نہیں کیا، کسی نے اپنی خواہش کے لیے کچھ نہیں کیا، اللہ کے قانون کو، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ قرآن کے احکامات کو نافذ کر کر ایک ریاست کو معرض وجود میں لے کر آتے ہیں۔ اس ریاست کو معرض وجود میں لانے والی شخصیات کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ آج میرے اور آپ کے ایمان کے لیے، میں اور آپ صحابہ کرام میں ہر ایک فرد، ہر شخصیت کے لیے اپنے ایمان کو جب پیش کرتے ہیں تو ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ صحابہ سے محبت ضروری ہے۔ آج صحابہ سے محبت کا ثبوت دیتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جا چلتی ہے۔ میں صحابہ کا دفاع کرتا ہوں تو آپ کے ختم نبوت کا دفاع ہوتا ہے۔ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا نام لیتا ہوں تو آپ کے دین پر حقانیت کا ثبوت پا کر میں ان کی سچائی پر ایمان رکھتا ہوں، ان کے دیانت داری پر ایمان رکھتا ہوں، ان کی امانت داری پر ایمان رکھتا ہوں، اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کے لیے ہے ختم نبوت کا نام لے کر تحفظ ختم نبوت کا کارکن بن کر اپنے آپ کو ان لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کرتا ہوں جن کو قادیانی کہا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج موجودہ دور فتنوں کا انبار بن چکا ہے۔ آج موجودہ دور میں میرے اور آپ کو فتنوں کے معاملات نے اس قدر دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ آج میں اور آپ چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اور حسن اخلاق کی بات کر کے قادیانیوں کے معاملے میں اپنے آپ کو نرم کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے خلاف آواز اٹھانے والے اہل تشیع حضرات، ان کے لیے میں اور آپ نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے واضح طور پر بتا دیا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آگے پھر ان صحابہ کی مثال دے کر بات کی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، سیکھو ان سے۔ محمد کی تربیت یافتہ جماعت سے سیکھو۔ کیسی تھی تربیت یافتہ جماعت؟ اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں بڑی متشدد تھی، کفار کے معاملے میں سختی اختیار کرتی تھی۔ اور پھر فرمایا رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد اور رحم دل تھے۔ آج ہماری ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلیاں ختم ہو گئی ہیں۔ آج ہمارے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ہم بات کریں مسلمانیت کی، دعویٰ دار بنے عاشق رسول ہونے کے، لیکن محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت، اس کے اگر میں اور آپ محافظ نہیں بنتے، ختم نبوت کے محافظ نہیں بنتے، اور لوگ میرے اور آپ کے سامنے چکنی چپڑی باتیں کر کے اگر دھوکہ دے کر اسلام میں درار ڈال دیتے ہیں اور مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، تو میرے دوستو پھر مجھے اور آپ کو احساس دلانے والے اگر ہیں تو ان کے قدموں کو جا کے چومو اور ان کے قدموں میں جا کر بیٹھو جو مجھے اور آپ کو احساس دلا رہے ہیں۔ یہ احساس یہ جو مجھے اور آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تعارف کو پیش کرا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے سامنے ان کے تعارف کو رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کی امانت داری، ان کی دیانت داری کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ اور جب آپ تمام حضرات جتنے ان باتوں کو سننے والے دل کی گہرائیوں سے جب اللہ کے دین کو قبول کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، صحابہ سے محبت کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا اس محبت میں جب میں اور آپ ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی حمایت میں اور ان کی سیرت کو پیش کر کے اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ میری اور آپ کی ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ یہ میری اور آپ کی ایمان سے کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ۔ میرے دوستوں، جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے یا جو بھی میں اور آپ نیک اعمال کریں گے، ان سب کا تعلق صحابہ کرام سے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ڈائریکٹ حضور کی صحبت سے اختیار کیا ان سب چیزوں کو۔ آج اللہ رب العزت کی توفیق سے میرے اور آپ کے سامنے نئے سال کا آغاز بھی ہو رہا ہے، یکم محرم الحرام، اور آج کے دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ فاروق تو دنیا میں بہت آئیں گے، لیکن جب فاروق اعظم کا نام آئے گا تو وہ عمر ابن خطاب ہی ہوں گے۔
وہ عمر ابن خطاب ہی ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے۔ یکم محرم کو ان کی شہادت، ٹھیک 9 دن کے بعد حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ میرے دوستو، یہ میرے اور آپ کے سامنے یکے بعد دیگرے قربانیوں کے جو سلسلے پیش کیے جا رہے ہیں، اس میں مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ میں اور آپ اپنی وحدت کو قائم کریں، میں اور آپ اپنی وحدت کا ثبوت دینے والے بن جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ مسلمان ہو کر میرے اور آپ کے سامنے آل رسول کی محبت اور چاہت کا نام لے کر آج میرے اور آپ کے سامنے حسین کے نام پر ماتم کرنے والے، کہیں ایسا نہ ہو میں اور آپ ان کے دھوکے میں پڑ کے اپنے ایمان سے اپنے آپ کو دور کر دیں۔ میرے دوستو، حقیقت آشنا بنو، حقیقت کو پہچاننے کے لیے علم والوں کے ساتھ تعلق جوڑو، علماء حق کے ساتھ ان کی وابستگی کو اپنا کر ان سے دین سیکھنے والے بن جاؤ، دین کی طلب اور تڑپ پیدا کرو۔ اگر دین کی طلب نہیں ہوگی تو یاد رکھیے گا دین نہیں آئے گا، اور اگر آپ لوگ دیندار نہیں بنے تو اللہ کے دین پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ دیندار بنے، اللہ کو ضرورت ہوتی تو اللہ پوری کائنات کو دیندار بنا دیتا۔ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اللہ کی، مجھے اور آپ کو اللہ کی پسندیدگی کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کی رضامندی کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ اگر دین پر چلتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے چلتے ہیں، اگر اپنی ذات کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہے اور پھر میں اور آپ دین کو نہیں اپناتے تو اللہ کے دین پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں احساس پیدا کر دے، اللہ رب العزت دین کا داعی بنا کر دین سے محبت عطا فرما دے، دین والوں کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے، علماء حق کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق وابستہ فرما دے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے سچی محبت عطا فرما دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا محافظ بنا دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ باران رحمت برس رہی ہے، جب باران رحمت برسے تو دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ تو تمام لوگوں کے لیے اس باران رحمت کو رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ ہم سب کے لیے ایسا اس باران رحمت کو ذریعہ بنا کہ ہمارے وجود کے اندر جو وجود میں گناہوں کی غلاظت آ چکی ہے، تمام گناہوں کی غلاظت کو دور فرما دے۔ اللہ تو ہم سب کے اوپر باران رحمت برساتے ہوئے ہم سب کو اپنی رحمت کا حقدار بنا دے۔ شکرانے نعمت کے طور پر اس باران رحمت کو جب برستا ہوا دیکھیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے کہتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کی اس باران رحمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے جس طرح قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کے لیے اللہ رب العزت نے اس پانی میں زندگی رکھ دی ہے۔ تو میرے دوستو، اس پانی کا برس جانا بھی بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ اس رحمت کو رحمت ہی رہنے دیجیے، زحمت نہ بنے، کئی لوگوں کے لیے بربادی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اللہ اس رحمت کے ذریعے ہمارے وجود کو پاکیزہ بنا دے اور ہماری زمین کو سرسبز و شاداب بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد